السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کہتے ہیں قتل کبھی نہیں چھپتا۔ کچھ اسی طریقے سے ٹنڈو العیار کے نوجوان علی رضا آرائیں کے قتل کیس میں بھی ہونے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس قتل کیس کے مرکزی ملزم سرجانی ٹاؤن تھانے کے سابقہ ایس ایچ او انسپکٹر اسد نبی کی جانب سے ٹنڈو العیار کے نوجوان ایس ایس پی فاروق احمد بجارانی اور خود ان کے ڈی ایس پی قادر میمن کے علاوہ بی سیکشن تھانے کے ایس ایچ او غلام احمد بروہی کو مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے کہ وہ اس تفتیش میں نرمی کریں اور ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کریں۔ اس سلسلے میں پولیس کی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی کارروائی انتہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ملزمہ تمثیل سلیم عرف زونی کی نشاندہی پر وہ دوپٹہ برآمد کر لیا گیا ہے جس دوپٹے کے ذریعے مقتول علی رضا آرائیں کو باندھنے کے بعد انہیں پھانسی دینے کی بھی کوششیں کی گئی تھی، اور ان کی وہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے جس پر وقوع والے روز مقتول خود ملزمہ تمثیل کے کہنے پر ان سے ملنے یونیورسٹی آیا تھا، جہاں اسے ایک طریقے سے ٹریپ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے اغوا کرنے کی کوشش کی اور بعد میں اغوا کر گئے اور اسے بعد میں تشدد کیا اور 4 گولیاں مار کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایک قتل کا ایک انتہائی صفاقانہ واردات ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت اسے قتل کیا گیا، اور اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، خود پولیس ہی کا ایس ایچ او انسپکٹر اسد نبی کو بتایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 2 نقابپوش لائے تھے، یعنی کہ ویسے نقابپوش کے جس کا علم صرف اور صرف خود انسپکٹر اسد نبی کو ہے، اس کی جو گرل فرینڈ ہے یعنی کہ تمثیل کو بھی اس کا علم نہیں کہ وہ نقابپوش کون تھے۔ انہیں یا تو خود ملزم اسد نبی ہی جانتا ہے کہ وہ دونوں کون تھے، اس کے بارے میں تمثیل کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تمثیل کو وہ سلطانی گواہ بنانے کی پیشکش کی گئی ہے کہ انہیں اس کیس سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے اگر وہ سلطانی گواہ بن جائے اور وہ یہ بیان دے دے کہ قتل کی اس واردات میں یا قتل کا یہ پورا کا پورا منصوبہ بنانے والا خود اس کا عاشق وہ انسپکٹر اسد نبی ہے۔ اگر اس پر وہ آمادگی ظاہر کر دیتی ہے تو اس کی جان پھانسی کے پندے سے چھوٹ سکتی ہے، ورنہ انہیں بھی عمر قید کی سزا دے دی جائے گی۔ ملزمہ وہ اس وقت جیل کسٹڈی پر ہے، انہیں حیدرآباد جیل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں جیل میں ان سے ان کے عاشقوں کی ایک لمبی تعداد ہے جو ان سے اثر و رسوخ استعمال کر کے اس وقت نہ صرف ملاقات کری بلکہ ان کا حوصلہ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خود انسپکٹر اسد نبی جو کہ مفرور ہونے کے باوجود بیس بدل کر اپنے اثر رسوخ سے رشوت کے بل بوتے پر وہ جیل جا کر ایک نہیں بلکہ 3-4 بار ملزمہ تمثیل سلیم عرف زونی سے ملاقاتیں کر چکا ہے، اور ان کو یہ تسلیاں دے رہا ہے کہ وہ اپنی زبان بند کر اور کسی قسم کا کوئی اور مزید انکشاف کر کے خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرے، ورنہ کوئی ایک بھی نہیں بچ پائے گا۔ دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود مفرور انسپکٹر اسد نبی وہ مقتول کے والد محمد لطیف سے مسلسل رابطے میں ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے، اور انہیں 10 سے 20 لاکھ روپیہ رشوت کی بھی آفر کی گئی ہے کہ ہم اسے 20 لاکھ روپے دے دیں گے، وہ اس مقدمے سے دستبردار ہو جائے اور وہ انہیں معاف کر دے تو انہیں 20 لاکھ روپیہ نقد دے دیا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر وہ قائم رہتے ہیں اپنے مقدمے پر تو پھر ان کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے انہیں بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ اب مفرور ملزم ہے، پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، لیکن ملزم پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ رہا، لیکن اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ اپنی داشتہ سے اس کی ملاقاتیں بھی جیل پولیس کی مبینہ مولی بغض سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کھانے وہ
خود انسپکٹر کی جانب سے جو ہے وہ برگر اور KFC کے اور میکڈونلڈ کے برگر جو ہے وہ ملزمہ کو جو ہے جیل میں پہنچائے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ تمثیل جو ہے وہ ایک انتہائی پرکشش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو کہ CSS کا امتحان دینے کی خواہش مند تھی اور اس سال وہ CSS میں بیٹھ جاتی اگر یہ افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یہ واقعہ رونما ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خود مقتول جو ہے وہ تمثیل سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اسی شادی کی وجہ سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو 2 بچوں سمیت طلاق دے دی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ ملزمہ کا کہنا ہے کہ 3 اپریل کو مقتول اس کے فلیٹ میں آیا اور نشے میں تھا اور انہوں نے اس سے کہا کہ مجھ سے ابھی اس وقت شادی کرو۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے شادی سے انکار کیوں کرے، اس لیے کہ تمہارے تعلقات جو ہے وہ انسپکٹر اسد نبی سے ہے، وہ تم سے رنگرلیاں بنا دے، تم اس کی ان آفیشیل بیوی ہو۔ یہ سن کر کہتا ہے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد ملزم نے جو ہے میرے پر جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی، میری عزت لوٹنا چاہ رہا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو بغیر کسی نکاح کے بھی میں تم سے سہاگ رات منانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے حملہ کیا، دبوچنے کی کوشش کی اور خود کو اس کے چنگل سے بچانے کے لیے گھر میں موجود ڈیٹول جو ہے انہوں نے فوری طور پر پی کے خود کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد خود مقتول نے جو ہے وہ اسے بچانے کی کوشش کی اور اسے جو ہے پانی اس کو پلانے کی کوشش کی، یہ کہ وہ میں اس ڈیٹول کا اثر ضائع ہو جائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس وقوع بلروز ان دونوں کے درمیان یہ چپکلش ہوئی، اس کے بعد وہ خوف کے مارے جو ہے مقتول وہاں سے فرار ہو گیا، جس کے جاتے ہی جو ہے ملزمہ نے جو ساری رویداد جو ہے اپنے عاشق انسپکٹر اسد نبی کو بتا دی اور اسد نبی غصے میں لال پیلا، اس نے کہا کہ اس کی یہ جرت کہ اس نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کا کام تمام کر دوں گا، تم اس کو بلاؤ۔ جس کے بعد جو ہے ملزمہ نے جو ہے اسے جو ہے پہلے تو 9 اپریل کو بلایا کہ تم آؤ، میں تمہاری نوکری کا بندوبست کرتا ہوں، جب تک تم اسکول ٹیچر نہیں لگو گے ملازمت نہیں ملے گی، میرے گھر والے مجھے تم سے شادی کی پرمیشن نہیں دیں گے، اس لیے اسکول ٹیچر بننے کے لیے تم 4 لاکھ روپے دو۔ اس نے 4 لاکھ روپے کا بندوبست کیا، اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، لیکن اس کے بہانے اس کو وہاں بلایا تھا۔ بلانے کا مقصد جو ہے اسی روز اسے اسد نبی اور اس کے نقابپوشوں کے ذریعے اس کا کام تمام کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس روز اپنے ساتھ 3-4 دوستوں کو لے کر آیا، اس وجہ سے ان کا وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد 14 اپریل کو اس کو دوبارہ یہ کہہ کر بلایا کہ اب کے بار جو ہے تم نے تنہا آنا ہے، اس لیے کہ جس بندے نے تمہیں ملازمت دینی ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی اور کے سامنے تم اس سے ملاقات کرو، یہ کہہ کے اسے کہا کہ اکیلے آنا، اور اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اکیلا آ کر ان کے ڈرامے کا شکار ہو گیا، ان کے چنگل میں آئے گا اور اس کے بعد اس کی موٹر سائیکل کو ہٹ کر کے گرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نقابپوش اس کو اغوا کر کے اپنی سفید گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملزمہ کے سامنے ہی اس کے دوپٹے سے اس کی مشکیں کسی جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کے اعضائے تناسل پر بھی اس کو زخم دیے جاتے ہیں۔ بہت تشدد کے بعد اس کو 4 گولیاں خود ملزمہ کی موجودگی میں مارے جاتے ہیں۔ قتل کی اس واردات کے بعد بھی مبینہ طور پر جو ہے اس خوشی میں، اس جشن میں جو ہے 2 روز بعد اطلاع یہ ملی کہ ملزمہ کے ساتھ جو ہے خود اسد نبی نے پوری رات اس کے فلیٹ میں شراب پی کر گزاری۔ کیا 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 ہوگا اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی سفاکیت کا اور بہرحمی کا اندازہ لگایا کہ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے بعد یہ جشن منا رہے ہیں، اس رات بھر یہ پیتے بھی رہے اور رنگ رلیاں بھی مناتے رہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آپ دیکھو 5 کروڑ روپے دے کر جو ہے اس کیس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ 5 کروڑ کیا، وہ 10-50 کروڑ بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ 1 سال سرجانی ٹاؤن کا ایسے چور ہو چکا ہے اور وہ ہر ہفتے 2 سے 5 کروڑ روپیہ رشوت لے کے اپنے گاؤں لڑکانہ سرکاری موبائل میں لے جایا کرتے۔ رشوت کی رقم کسی بینک میں جمع نہیں کرائی، اپنے گھر میں ہی وہ ڈمپ کرتے رہے، وہی رشوت کی رقم جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے اس مقدمے سے بچانے میں بھی وہ استعمال کر رہا۔ ملزم جو ہے اسد نبی کے بڑے بڑے بچے ہیں، لڑکیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، لیکن اس کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ کتنا صفاقانہ واردات کی ایک لڑکی کی خاطر،
یعنی ایک لڑکی جو کہ تمثیل اس کے دل پر اس وقت حکمرانی کر رہی ہے، اس کے یعنی نشے میں چور ہو کر جو ہے اس نے قتل جیسا بھیانک جرم بھی کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں کہ کراچی یا سندھ کے ایس ایچ اوز جو ہے یعنی دولت کی فراوانی میں قتل جیسے سنگین جرائم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور پھر ان کی دیدہ دلیری کا اندازہ لگائیں کہ قتل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اب اسی رشوت کے پیسوں سے خود کو بچانے اور اپنی معشوقہ کو بچانے کی کوششوں میں اس وقت لگا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اب تک کہتے ہیں کہ نہ تو اس کو کسی نے معطل کیا ہے اور نہ ہی اس کو پولیس ملازمت سے کسی نے ڈسمس کرنے کی بھی زحمت گوارا کی۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔